حضرات، آج ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ خواب بیان فرمایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی صرف چند روز اور باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح واقع ہوا کہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بقید حیات رہے اور پھر زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ اب حضرت امام حسن کو جو زہر دیا گیا، کتنی دفعہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ زہر قرآنی کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو جو زہر دیا گیا اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ آپ کو شہد میں جو ہے ملا کر کے زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہوا، رات بھر آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے، صبح اپنے جد امجد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ پر حاضر ہوئے، دعا فرمائی تو خدا عز و جل نے انہیں شفاء کلی عطا فرمائی۔ دوسری بار آپ کو زہر آلود کھجوریں کھلائی گئی، 6-7 کھجوریں کھاتے ہی آپ بہت سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی، اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور رات بھر بے قرار رہے۔ سویرے پھر آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضر ہوئے اور دعا فرمائی تو اس بار بھی خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زہر کا اثر جاتا رہا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح آپ کو 5 بار زہر دیا گیا مگر ہر بار اس کا اثر زائل ہوتا رہا۔ 6ٹھی بار یعنی جب 6ٹھی بار آپ کو زہر دیا گیا تو اس زہر کے پینے کے بعد وہ زہر آپ کے حلق سے اترنے کے بعد آپ کا جو ناف ہے وہ کٹ کٹ کر گرنے لگا اور دل ٹکڑے ہو گئے اور آپ بے قراری ہو گئے اور آپ موت کے قریب چلے گئے اور مسلسل قے ہونے لگی اور دست بھی جاری ہوا، جس کے ساتھ جگرا اور انتڑیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ گرنے لگے۔ وفات کے قریب آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو خدا تعالیٰ ذل و جلال ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے۔ سبحان اللہ! حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و کمال کتنا بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، اسحال قبضی لاحق ہیں، انتوں کے ٹکڑے کٹ کر گر کر نکل رہے ہیں، نزا کی حالت ہے، مگر اس وقت بھی انصاف کا بادشاہ اپنے انصاف و عدالت کا پلہ گرنے نہیں دیتا، وہ عدالت کا نہ بٹنے والا نفس صفا تاریخ پر ثبت فرماتا ہے اور اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کے بارے میں گمان ہے اس کا نام لیا جائے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات اور ہے کہ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت امام حسن کو بے قراری اور گھبراہٹ زیادہ ہے تو آپ نے ان کو تسلی کے لیے عرض کیا اے برادر محترم، یہ گھبراہٹ اور بے قراری کیسی ہے؟ آپ تو اپنے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا جان حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس جا رہے ہیں، اپنی جد کریمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور والد محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات کریں گے اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملیں گے اور اپنے ماموں حضرت قاسم و حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات کریں گے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا اے برادر عزیز، میں ایسے امر میں
داخل ہونے والا ہوں کہ جس کی مثل میں اب تک نہیں داخل ہوا تھا۔ میں اللہ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جس کی مثل کبھی نہیں دیکھا۔ 45 سال 6 ماہ چند روز کی عمر بمقام مدینہ طیبہ 5 ربیع الاول 49 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور جنت البقیع حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں آپ کو مدفون کر دیا گیا۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی بات تھی۔ آپ اس قدر جو ہے اس طریقے سے آپ شہید کر دیے گئے۔